السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنعم عليه بالإيمان والإحسان في كل زمان ومكان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كلامه العزيز: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی اعمال ہم اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور جو گناہ اور خطائیں ہم سے جانے انجانے میں دن کے اجالے یا رات کی تاریکی میں ہو جاتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ روزے کی شروط، کہ روزے کی کیا شرطیں ہیں۔ شرط، جیسا کہ شیخ محمد بن باؤ رحمہ اللہ کی کتاب جب نماز کے شروط اور ارکان پڑھے تھے تو رکن اور شرط کے درمیان میں نے آپ کو فرق بتا دیا تھا، اور رکن کا تعلق ہوتا ہے، جیسے نماز کے ارکان کی بات ہے تو رکن کا تعلق ہوتا ہے داخل سے، اور شرط کا تعلق ہوتا ہے خارج سے، یعنی وہ رکن جو ہے وہ عبادت کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ، قیام وغیرہ جیسے کہ ہم نے پڑھا۔ اور جو شرط ہوتی ہے، شرط کا کیا مسئلہ ہے کہ شرط جو ہوتی ہے یہ اس کا تعلق نماز سے باہر ہے، جیسا کہ ہم نے تفصیل پڑھی۔ تو شروط کہتے ہیں، یعنی اگر شرط نہ پائی جائے تو پھر وہ عبادت صحیح نہیں ہو سکتی، تو اب جو ہے ہم کو روزے کی شروط پڑھنی ہے کہ روزے کی شروط کیا ہیں، نمبر 1 اور نمبر 2۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ نیت کے تعلق سے بھی پڑھیں گے کہ نیت ہمیں کیسے کرنی ہے، نیت کے احکام مسائل، پھر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے افطاری کے مسائل اور سحری کے مسائل وغیرہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ کل میں نے مختصراً آپ کو بتایا تھا، اور جو آپ کے سامنے جو لنک بھیجی گئی ہے اس میں بھی میں نے شارٹ میں لکھ دیا ہے کہ جو روزے کی شروط ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس میں پہلی چیز ہمارے سامنے جو ہے وہ اسلام، دوسری چیز ہے بالغ یعنی انسان کا بالغ ہونا، تیسری چیز ہے انسان کا عقل مند ہونا، چوتھی چیز ہے، اور یہ 3 عورتوں کے لیے ہے، کہ عورت کا پاک ہونا حیض اور نفاس سے، اور 5ویں چیز ہے کہ انسان کا روزہ رکھنے کی قدرت ہونا، یعنی انسان کے لیے انسان کو روزہ رکھنے کی قدرت ہو، اور 6ٹھی چیز تھی کہ انسان مقیم ہو، سفر میں نہ ہو، یعنی مقیم یعنی انسان جو ہے حالت سفر میں نہ ہو بلکہ اقامت کی حالت میں اپنے گھر وغیرہ کے اندر۔ تو اب انشاءاللہ ہم لوگ اس کی مختصراً تفصیل پڑھتے ہیں کہ یہاں پہ جو اسلام کی شرط لگائی گئی ہے وہ کیوں ہے۔ دیکھیے عبادات جتنی بھی ہیں، ساری عبادات کے اندر اسلام کی جو شرط ہے وہ بنیادی شرط ہے۔ اگر اسلام نہیں پایا گیا تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، یہ ایک مسلمہ اصول ہے، قرآن کریم کی بے شمار آیات سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ تو روزے کے لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یشترط الاسلام فی وجوب الصوم والصحۃ، کہ روزے کے لیے، روزے کے صحیح ہونے کے لیے اسلام کا ہونا واجب ہے۔ فلا یجب الصوم علی الکافر، روزہ کافر پر واجب نہیں ہوتا۔ ولا یصح منہ ان اتی بہ، اور اگر کافر روزہ رکھ بھی لے تو اس کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، اس کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 97 کے اندر کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس نے نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرط بیان کی کہ وَهُوَ مُؤْمِن، اس حال میں کہ وہ مؤمن ہو، یعنی نیک عمل کی ویلو اور قیمت تب ہوگی جب انسان کے بعد ایمان ہو، ایمان کے بغیر نیک عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسے آپ نے بہت ساری قرآن کریم کی آیت آپ پڑھتے ہیں، سورۃ العصر آپ نے پڑھا ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جو نیک اعمال کرتے ہیں،
سورۃ النحل آیت نمبر 97، 14 پارے کے اندر ہے، سورۃ الحجر کے بعد. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون والی سورہ. تو ایمان اسلام کسی بھی عبادت کی صحت کے لیے شرط ہے. کوئی بھی عبادت اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسلام نہ ہو. تو یہ چیز ہمارے سامنے واضح ہو گئی. اب یہاں پہ کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں جو ہو سکتا ہے شاید ہمارے لیے اتنے اہم نہیں ہیں، لیکن میں شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے، علمی فائدہ. کہتے ہیں کہ ایک انسان، ایک کافر جو ہے، جو اصلی کافر تھا، یعنی پہلے سے ہی کافر تھا، اور اس نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد جو اس سے روزے فوت ہو گئے کفر کی حالت میں، کفر کے زمانے میں، تو کیا اس کے لیے ان روزوں کو رکھنا، ان روزوں کی قضا کرنا واجب ہے؟ تو اس تعلق سے صحیح قول یہ ہے، اور مطلب اس میں اختلاف ہے ہی نہیں، بالکل واضح اور صحیح قول یہ ہے کہ ایسے انسان کے لیے کفر کی حالت میں جو روزے اس سے چھوٹ گئے اس کی قضا اس پر واجب نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ ایسے کافر کی روزے کی قضا کا حکم جس نے رمضان کے مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے کے دوران اسلام قبول کیا. اسلام قبول یعنی رمضان کے مہینے کے اندر مثال کے طور پر اس نے 10 روزے کو اسلام قبول کیا، اب جو اس سے 9 روزے چھوٹ گئے اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے تعلق سے اہل علم کہتے ہیں اذا اسلم الكافر اثناء شهر رمضان فلا يلزمه قضاء الايام الماضيه من رمضان. کہ اگر کوئی انسان کافر اسلام کو قبول کرتا ہے رمضان کے مہینے کے دوران تو اس پر پہلے کی دنوں کے روزوں کی قضا واجب نہیں، یعنی اس پر وہ اس کے قضا اس پر نہیں ہے، کیونکہ وہ روزے اس پر واجب ہی نہیں ہوئے تھے، وہ مسلمان ہی نہیں تھا. تیسرا مسئلہ آتا ہے کہ صوم الکافر لما بقی من ایام شہر رمضان اذا اسلم اثناءه، کہ ایک کافر اگر کسی دن روزے کی حالت میں، کس کی حالت میں؟ روزے کی حالت میں، یعنی کسی دن کے اندر جو ہے روزے کی حالت میں اگر انسان جو ہے، کوئی کافر جو ہے اسلام قبول کر لیتا ہے، یعنی دن میں کسی حالت میں اسلام قبول کر لیتا ہے، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے لیے یعنی اگر کوئی یہ مسئلہ ایسے ہے کہ کوئی کافر اگر رمضان کے جو باقی دن بچے ہیں، جو باقی دن بچے ہیں ان دنوں کے اندر اگر ایمان قبول کر لے تو اس میں پھر روزوں کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے یہ کہ جو روزے اس کے پہلے گزر گئے کفر کی حالت میں، اس کی تو قضا اس پہ لازم نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا. لیکن اب اگر اس نے اسلام قبول کیا 10 روزے کو، تو اب جو 10 روزے کے بعد باقی روزے بچتے ہیں، باقی روزے رکھنا اس پر واجب ہے، کیونکہ اس نے اسلام قبول کیا، اب اس پر روزہ رکھنا واجب ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ کافر کے لیے اس دن کا کیا حکم ہے جس دن وہ اسلام قبول کرے اور وہ روزے کا، وہ یعنی رمضان کا دن ہو. تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ جب اگر اس نے دن کے کسی حصے میں اسلام قبول کیا تو اب وہ جو ہے کھانے پینے سے رک جائے گا یا کیا کرے گا؟ تو اس تعلق سے اہل علم کہتے ہیں اذا اسلم الکافر اثناء یوم من رمضان، جب کافر رمضان کے کسی دن بیچ میں، یعنی کسی دن کے حصے میں اسلام قبول کرے، فإنه يلزم امساك بقية اليوم، تو اس کے لیے مثال کے طور پر اس نے ظہر کے وقت اسلام قبول کیا، تو اب ظہر کے بعد اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اب کچھ کھائے گا پیے گا نہیں. اگر پہلے کچھ کھا لیا تو ٹھیک ہے، اب اس کے لیے کھانے پینے سے رک جانا ضروری ہے. کب تک؟ مغرب تک. ٹھیک ہے. اب دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ اس نے جس دن اسلام قبول کیا اس دن کے روزے کی قضا اس پر واجب ہے. یعنی ایک کافر نے آج جیسے مثال کی طرف اسلام قبول کیا جو ہے ظہر کے وقت میں، ٹھیک ہے، اب ظہر سے مغرب تک تو اس کو کھانے پینے سے رکنا اس کے اوپر واجب ہوا. کیا اب اس دن کی قضا اسے بعد میں کرنی ہوگی؟ تو علماء کہتے ہیں اذا اسلم الکافر اثناء یوم من رمضان فلا یجب علیہ قضاؤہ، اگر کوئی کافر رمضان کے دن کے دوران اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کی قضا اس پر واجب نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اور بھی احکام ہوتے ہیں کہ ایک جو ہے ایک انسان جو ہے مسلمان تھا، مسلمان ہونے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، یعنی اب جو ہے دین اسلام سے پلٹ گیا، تو اس کی کیا حکم ہے؟ تو اس کے تعلق سے بھی احکام ہیں. وہ اتنے کوئی مطلب جو ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں، اتنے کوئی اہم نہیں ہے، شارٹ میں آپ لوگ سن لیجئے کہ ایک ایسے انسان کے روزے کا حکم جس نے اسلام کو چھوڑ دیا،
یعنی ایک انسان جو ہے دین اسلام سے پھر گیا، اب وہ کافر ہو گیا، اب وہ مسلمان نہیں ہے، تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے. تو ایک مرتد انسان نے، یعنی مرتد انسان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جس نے حالت ارتداد میں جو مرتد ہوا اس زمانے میں اس سے جو روزے چھوٹ گئے، اب اس نے اسلام قبول کر لیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہ جب اذا اسلم المرتد فليس عليه قضاء ما تركه من الصوم زمن ردته. جب ایک مرتد اسلام کو قبول کر لے تو ارتداد کے زمانے میں، یعنی جب وہ مرتد ہو گیا تھا، دین اسلام سے پھر گیا تھا، اس زمانے میں جو اس سے روزے چھوٹ کے، اس پر قضا واجب نہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا، اس پہ روزے واجب ہی نہیں ہوئے تھے. اسی طریقے سے ایک مرتد کے روزے کی قضا کا حکم، جو یعنی مرتد ہونے سے پہلے جو اس پر روزے واجب تھے، یعنی ایک جو ہے مرتد انسان، ایک انسان دین اسلام سے پھر گیا، اس پر کچھ روزے جو ہے باقی تھے مرتد ہونے سے پہلے. اب وہ اسلام قبول کر لیا، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ تو اس کے تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ اذا اسلم المرتد، جب ایک مرتد انسان اسلام کو قبول کر لے، وعلیہ صوم قبل ردته، اور اس کے اوپر کوئی واجب روزہ ہے اس کے مرتد ہونے سے پہلے، جب وہ مسلمان تھا اس حالت میں اس سے کوئی روزے چھوٹے ہوئے تھے، فإنه يجب عليه القضاء، تو اس کے اوپر حالت اسلام میں جو سے روزے چھوٹے تھے اس کی قضا کرنا اس پر واجب ہے، کیونکہ وہ اس وقت مسلمان تھا، اس پر روزے واجب تھے. اسی طریقے سے ایک حکم آتا ہے کہ ایک مرتد انسان نے جو دین اسلام سے پھر گیا تھا، اس نے جو ہے اس کے روزے کا حکم جب وہ دن کے دوران، یعنی جو ہے کیا کہتے ہیں، روزے کے دوران، روزے کی حالت میں کوئی انسان دین اسلام سے پھر جاتا ہے، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ من ارتد فی اثناء الصوم بطل صومه، جو یعنی روزے کی حالت میں دین اسلام سے پھر جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا، تو اس کے روزے کا روزہ باطل ہو جائے گا. اب اگر وعلیہ قضاء ذلك اليوم اذا اسلم، اب اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس پر اس دن کے روزے کی قضا واجب ہے، کیونکہ وہ پہلے مسلمان تھا، دن داخل ہوتے وقت جو وہ مسلمان تھا. تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بیان کی. اب ہم دوسری شرط پہ آتے ہیں، بلوغت. یعنی روزے کے لیے بلوغت جو ہے وہ ضروری ہے. روزہ کیسے انسان کو واجب ہو؟ جو بالغ ہو. بالغ سے مراد بچے اور بچی اس عمر کو پہنچ جائیں کہ وہ جوان ہو جائیں. اور بچوں کی بلوغت کی کئی نشانیاں ہیں، جیسے لڑکے ہیں، لڑکوں کی نشانیاں ہیں مونچھ کے بال آ جانا، اسی طریقے سے جسم کے زائد بال جیسے بغل کے بال، زیر ناف کے بال آ جانا، یہ جو ہے احتلام وغیرہ کا ہو جانا، یہ بچوں کی بلوغت کی علامت ہے. اور بچیوں کی بلوغت کی علامت جو ہے جسم کے زائد بال، بغل، زیر ناف کے بال، حیض کا شروع ہو جانا، اور اسی طریقے سے جو لڑکیوں کا نشید و فراد ہوتا ہے، سینے کا جو ہے صحیح طریقے سے ظاہر ہو جانا، یہ چیزیں جو ہے بلوغت کی علامت ہے. جب بچہ اور بچی اس عمر کو پہنچ جائیں تو اس کے اوپر روزہ واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ یشترط لوجوب الصوم، روزے کے واجب ہونے کے لیے ایک اہم شرط بلوغت ہے، اور اس کے اوپر اجماع ہے. اب میں نے آپ کو بلوغت کی تعریف شارٹ میں بتا دی، آپ کو انشاءاللہ محفوظ رہے گی. اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ قضاء البالغ لما فاتہ قبل البلوغ، کہ ایک ایسا بالغ انسان جو اب بلوغت کو پہنچ گیا، اب وہ بالغ ہو گیا، اب اس کے اوپر روزے فرض ہو گئے، لیکن جب وہ بالغ نہیں ہوا تھا، بالغ ہونے سے پہلے جو روزے اس سے چھوٹے، اس کا کیا حکم ہے؟ لا يجب على البالغ قضاء ما فات قبل البلوغ. تو اہل علم کہتے ہیں کہ لا يجب على البالغ، بالغ پر واجب نہیں ہے قضاء ما فات قبل البلوغ، بلوغت سے پہلے جو اس سے روزے چھوٹ گئے، کیونکہ وہ بالغ ہی نہیں ہوا تھا، اس پہ روزے واجب ہی نہیں ہوئے تھے. ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ امر الصبی بالصوم، بچے کو روزے کا حکم دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ بچے کو روزے کا حکم ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس تعلق سے علماء کہتے ہیں اذا كان الصبي يطيق الصيام دون وقوع ضرر عليه فعلى وليه ان يأمره بالصوم. اگر بچہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے
اور روزہ رکھنے سے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کو کوئی اور نقصان نہیں ہوتا، تو اس کے ولی کے اوپر واجب ہے کہ وہ اسے روزہ رکھنے کا حکم دے اس کو عادت ڈلوانے کے لیے۔ اب اگر جو ہے اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ بالغ نہیں ہوا ہے، اب اگر اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے روزے کے دوران تو اس کو افطار کرا دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہلکی ملکی بات پر نہیں، ہلکی پھلکی بات پر نہیں، جب مطلب واقعی ضرر کا نقصان کا مسئلہ ہو تو پھر جو ہے اس کو روزہ ہم افطار کرا سکتے ہیں۔ یہاں پہ اب ایک اور مسئلہ آتا ہے، یہ کتاب کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے، اس کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں مختصراً وہ بہت زبردست مسائل ہیں، یہ مسائل سے ہم پہلے واقف نہیں تھے اکثر لوگ، تو اب ہم ان کو سن کے ہمارے درمیان جو ہے علم جو ہے، یعنی جو روزے کے احکام مسائل ہیں، یہ جو ہے ہمیں ایک نئے انداز میں ہمیں مل رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حکم قضاء ما سبق اذا بلغ الصبی اثناء شہر رمضان، کہ ایک بچہ رمضان کے اندر کسی دن، یعنی رمضان کے کچھ روزے کچھ دن اسے بیت گئے، اب وہ رمضان کے کچھ ایام کے بعد، مثال کے طور پر 5 روزوں کے بعد وہ بالغ ہو گیا، 5 روزوں کے بعد وہ بالغ ہو گیا، تو اب جو اس کے 5 روزوں کے بعد جو بالغ ہو گیا تو 25 روزے تو اس کے اوپر فرض ہیں، اس کو رکھنا ہے، لیکن 5 روزے بلوغت سے پہلے، یعنی جو جس رمضان میں بالغ ہوا اس سے پہلے جو اس کے 5 روزے چھوٹ گئے، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ اس کی قضا کرے گا؟ تو اس تعلق سے سب سے پہلی بات تو ہم کو یہ جاننی ہے کہ اذا بلغ الصبی اثناء شہر رمضان، جب بچہ رمضان کے مہینے کے دوران بالغ ہو جائے فإنه يصوم بقية الشهر، تو وہ اس مہینے کے باقی روزے رکھے گا، ولا يلزمه قضاء ما سبق سواء كان قد صامه او افطره، اور جو اس سے پہلے کے روزے تھے، بالغ ہونے سے پہلے جو 5 روزے 10 روزے اس سے چھوٹ گئے، اس کی قضا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، چاہے اس نے روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ روزے واجب ہی نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، دوسرا ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ ایک بچہ یا بچی دن کے اندر بالغ ہو گئے، بلوغت کی علامت کبھی بھی ظاہر ہو سکتی ہے، احتلام وغیرہ کا ہونا، ٹھیک ہے، کبھی بھی ظاہر۔ اب علماء ہیں، یہ ہے کبار علماء کا فہم، ان کی کتابوں کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں مسائل نئے انداز میں ملیں گے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ حکم القضاء والامساک اذا بلغ الصبی اثناء نہار رمضان وهو مفطر، کہ ایک بچہ جب رمضان کے دنوں کے اندر دن کے دوران اگر وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اب اس دن کی قضا یا اس دن کا باقی حصہ اسے کچھ کھانا پینا ہے کہ نہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس تعلق سے علماء کہتے ہیں اذا بلغ الصبی اثناء نہار رمضان وهو مفطر، جب بچہ رمضان کے دن کے دوران بالغ ہو جائے اور اس نے روزہ نہ رکھا ہو فإنه يلزمه أن يمسك بقية يومه، تو اس کے اوپر واجب ہے، کیا واجب ہے؟ کہ جو دن کا باقی حصہ بچہ ہے وہ باقی حصے سے کھانے پینے سے رک جائے، کیونکہ اب وہ بالغ ہو گیا، اس پہ روزہ واجب ہو گیا، اب اس کے لیے کھانا درست نہیں ہے۔ ولا قضاء علیہ، اور اب جو ہے اس دن کی قضا اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ اس لیے واجب نہیں ہے کہ جب روزہ شروع ہوا تھا تو وہ بالغ نہیں تھا، لیکن جب روزہ اب دن کے دوران جب وہ بالغ ہو گیا تو اب جو باقی دن کا حصہ ہے اس میں وہ کھانے پینے سے رک جائے گا، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ الحمدللہ کلیئر۔ اب تیسری چیز آتی ہے العقل، یعنی روزے کے صحیح ہونے کے لیے عقل مند ہونا شرط ہے۔ یشترط لوجوب الصوم العقل، روزے کے واجب ہونے کے لیے جو اہم شرط ہے وہ عقل، یعنی انسان جو ہے عقل مند ہو۔ اگر ایک پاگل انسان ہے تو اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، اور جو ہماری عقل ختم ہوتی ہے زوال العقل بالجنون، عقل جو ہے پاگل پن دیوانے کی وجہ سے ختم ہوتی ہے۔ تو اب پاگل کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ لا یجب الصوم علی المجنون، پاگل کو روزہ واجب نہیں ہے اور اس کا روزہ صحیح بھی نہیں، اس لیے کہ اسے عقل ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک پاگل انسان تھا، دن کے دوران وہ ہوش میں آ گیا، اللہ نے اسے صحت اور عافیت دی، وہ اچھا ہو گیا۔ حکم صوم المجنون اذا افاق من نہار رمضان، اب اگر وہ مجنون پاگل دیوانہ رمضان کے دن کے دوران جو ہے صحیح ہو گیا تو اب اس کے اوپر دن کا جو باقی حصہ ہے اس کے اوپر کھانے پینے سے اسے رک جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے ایک جو ہے
اس تعلق سے علماء نے اور بھی جو ہے تفصیل بیان کی کہ حکم القضاء علی المجنون اذا افاق، کہ مجنون کے یعنی پاگل کے روزوں کی قضا کا کیا حکم ہے جب وہ ہوش میں آ جائے، یعنی بہتر ہو جائے، اچھا ہو جائے، عقل والا ہو جائے. المجنون اذا افاق لا يلزمه قضاء، جب ایک پاگل انسان بہتر ہو جائے تو اس کے اوپر پہلے کے روزوں کی قضا واجب نہیں، اس لیے کہ اس کے اوپر روزے واجب ہی نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اب ایک انسان ہے، اس نے روزے کی نیت کی رات کے اندر، پھر وہ پاگل ہو گیا اور اس کو ہوش آیا ہی نہیں، وہ عقل مند ہوا ہی نہیں، اسے آرام ہوا ہی نہیں یہاں تک کہ غروب شمس کے بعد، یعنی جب اس دن کا سورج غروب ہو گیا تب وہ جا کے اسے آرام ہو گیا. تو علماء اس تعلق سے کہتے ہیں کہ جس نے رات کے اندر روزے کی نیت کی اور پھر وہ پاگل ہو گیا اور اسے ہوش نہیں آیا، یعنی وہ عقل مند نہیں ہوا مگر سورج کے غروب ہونے کے بعد، تو اس کا روزہ صحیح نہیں، اس کا روزہ صحیح نہیں. کیوں صحیح نہیں ہے؟ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ اس نے جب نیت کی تھی تب ہوش میں تھا، لیکن بعد میں وہ مجنون ہو گیا، اب اس نے حالت جنون میں کیا کیا کچھ نہیں کیا، اس لیے اس کا روزہ صحیح نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک ہے کہ حکم قضاء من كان صائما فاصابه الجنون، کہ اس پاگل کے روزے کی قضا کا حکم جو روزے سے تھا اور اس کو وہ پاگل ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر روزے کے درمیان پاگل ہو جائے تو اس روزے کی قضا اس پہ واجب نہیں ہے. کیوں واجب نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہوا ہے. اب جو ہے اس تعلق سے جو ہے بہت ساری تفاصیل بیان کی گئی ہیں. خیر، ایک جیسے ایک انسان ہے بوڑھاپے کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ عقل انسان کی چلی جاتی ہے. تو اگر ایک انسان ہے جس بوڑھا یا مطلب کوئی ایک ایسا انسان ہے جس کی جو ہے کیا کہتے ہیں عقل خراب ہو جائے، اور خاص کر کے بوڑھا، کیونکہ بوڑھاپے میں انسان کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے، ہوش حواس ہی نہیں رہتا، بوڑھاپے کی وجہ سے اس کی عقل کے اندر فساد آ جاتا ہے، اسے کچھ نہیں پتا کیا کر رہا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ لیس علی المخرف صوم ولا قضاء، جو ایسا آدمی ہے بوڑھاپے کی وجہ سے اس کی عقل ختم ہو جائے، اس کے اوپر نہ روزہ ہے نہ اس کی قضا ہے، کیونکہ اس کی عقل اب ختم ہو گئی. ابن عثیمین رحمہ اللہ کا جو ہے فتویٰ ہے. اسی طریقے سے ایک انسان جس کی میموری لاس ہو جائے، یعنی جس کا دماغ ختم ہو جائے، تو اگر ایک انسان کی میموری لاس ہو جائے تو پھر اس کے اوپر بھی روزہ واجب نہیں، اس کے اوپر بھی روزہ واجب نہیں. اب چوتھی شرط ہے الاقامہ، کہ آدمی کے اوپر روزہ تب واجب ہوتا ہے جب آدمی مقیم ہو، حالت سفر میں نہ ہو، اپنے گھر کے اندر ہو، اپنے شہر کے اندر ہو، سفر میں نہ ہو. تو مقیم پر روزہ رکھنا واجب ہے، ضروری ہے. اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو وہ گنہگار ہوگا، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، بیمار ہو یا کوئی اور بیمار وغیرہ ہو تو الگ بات ہے. اب پانچویں شرط ہے الطہارۃ من الحیض والنفاس، عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا. تو علماء کہتے ہیں کہ یشترط لوجوب الصوم علی المرأة طہارتها من دم الحیض والنفاس، عورت کی روزے کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ عورت حیض اور نفاس کے خون سے پاک ہو. اگر ایک عورت حیض اور نفاس کے خون سے پاک نہیں ہے تو اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، وہ اس روزے کی بعد میں قضا کرے گی، وہ ان روزوں کی بعد میں قضا کرے گی، اس لیے کہ وہ طہارت کی حالت میں نہیں ہے، اس لیے اس میں جو ہے اس کے اوپر روزے نہیں ہیں. اب جو ہے مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت حیض سے ہے اور وہ پاک ہی نہیں ہو پائی فجر کے طلوع ہونے تک، تو اب جو ہے اس کے اوپر جو ہے روزہ نہیں ہے. اب وہ جو ہے اگر وہ پاک ہو جاتی ہے فجر سے پہلے کوئی عورت پاک ہو جاتی ہے لیکن غسل کرنے کا اس کے بعد وقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، وہ سحری کر لے، غسل بعد میں کر لے. اور لیکن اگر وہ پاک ہوگی اور اس نے روزہ نہیں رکھا تو وہ گنہگار ہوگی. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں اس تعلق سے جن کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر حائضہ اور نفاس والی عورت روزہ رکھ لے، حیض والی عورت، نفاس والی عورت جو ہے اگر روزہ رکھ لے تو اس کا حکم کیا ہے؟ بعض جاہل عورتیں ایسا کرتی ہیں جو ہے جنہیں اتنا علم نہیں ہوتا، نماز وغیرہ بھی پڑھتی ہیں اس مسئلے میں. تو اس تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ یحرم الصوم فرضه ونفله، کہ اس کے اوپر حائضہ اور نفاس والی عورت پر چاہے نفل روزہ ہو چاہے فرض ہو، سب حرام ہے، وہ نہیں رکھ سکتی، اس لیے وہ اس حالت میں ہے ہی نہیں. ایک مسئلہ آتا ہے اور یہ مسئلہ جو ہے رمضان کے اندر جو ہے پوچھا بھی جاتا ہے، بہت ساری بہنیں پوچھتی ہیں، آپ لوگ کے لیے الحمدللہ یہ مسئلہ ابھی آ گیا کہ حکم امساک بقیت الصوم اذا طہرت الحائض او النفساء اثناء نہار رمضان، کہ حیض والی عورت یا نفاس والی عورت کے روزے کا حکم جب
دن کے کسی حصے کے اندر ظہر میں عصر میں یا کبھی بھی سمجھ لو دن میں پاک ہو جائیں، فجر طلوع ہونے تک تو وہ پاک نہیں تھے، اب اگر وہ بعد میں پاک ہو جائیں تو ان کا کیا حکم ہے کہ اب وہ جو دن بچا ہے، یعنی جو دن بچا ہے جو بھی، کیا اس میں وہ کھانے پینے سے رکی رہیں گی یا کھا پی سکتی ہیں؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس تعلق سے علماء کی دو قول ہیں کہ وہ روزہ روکے گی یا نہیں روکے گی۔ پہلا قول یہ ہے کہ لا يلزمها امساک بقیت الصوم، اس کے اوپر جو باقی جو دن بچا ہے اس دن کے اندر اس کے اوپر جو ہے یعنی کھانا پینا سے رکنا اس کے اوپر لازم نہیں ہے، اس کے اوپر لازم نہیں ہے، یعنی جو دن بچا ہے اس کے اوپر وہ کھا پی سکتی ہے، کوئی مسئلہ آپ کو حرج نہیں ہے۔ اور دوسرے کہتے ہیں کہ یلزمها الامساک، اس کے اوپر کھانے پینے سے رکنا واجب ہے۔ کیوں؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ اب وہ پاک ہو گئی، اب اس کے اوپر روزہ واجب ہو گیا، تو اب جو ہے وہ کھانے پینے سے رک جائے گی، اس میں روزے کا احترام و تقدیس ہے، لیکن وہ روزے کی قضا اسے بعد میں کرنی پڑے گی۔ اور اس شیخ ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ نے اس قول کو اختیار کیا ہے، یعنی ان کا قول یہ ہے، لیکن جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کھا پی لے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی عورت روک لے تو بھی کوئی مسئلہ کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ ایک اور مسئلہ، اہم مسئلہ بہنوں کے لیے، بہت ساری بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ حکم تناول المرأة حبوب منع الحیض من اجل ان تصوم الشہر کاملا دون انقطاع، کہ عورت کے لیے ٹیبلٹس لینا، ایسی ٹیبلٹس لینا جو ہے ٹیبلٹس دوائی وغیرہ لینا جس سے ان کے رمضان کے مہینہ کا حیض رک جائے اور رمضان کے مکمل روزے رکھ لیں، مکمل عبادت کر لیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا کوئی عورت حیض کو روکنے کے لیے ٹیبلٹس وغیرہ یا دوائی وغیرہ استعمال کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ یجوز استعمال دواء مباح لتأخیر الحیض سواء كان ذلك في رمضان من اجل ان تصوم الشهر كاملا مع الناس او في غيره من الاوقات ان امن الضرر۔ یہ شرط ہے کہ عورت کے لیے حیض کی دنوں کی دن جو ہے حیض کو یعنی حیض کو تاخیر کرنا کہ لیٹ سے آئے، حیض کو روکنے کے لیے دوائی کو استعمال کرنا جائز ہے، چاہے وہ رمضان کے مہینے کے اندر ہو یا باقی دوسرے ایام میں، جیسے بعض عورتیں عمرے اور حج وغیرہ کے اندر بھی یہ مسائل آتے ہیں، تو اگر جو ہے عورتیں ایسا کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ان امن الضرر، اگر نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو۔ لیکن جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ اس طرح کی جو ٹیبلٹس یا دوائیاں رہتی ہیں جو حیض کو روکنے والی، یہ صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہیں، ہاں الا یہ کہ کوئی اچھا ڈاکٹر آپ کو یہ رہنمائی کرے کہ یہ جو ہے دوائیاں نقصان دہ نہیں ہیں تو پھر آپ جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر نقصان دہ ہے تو پھر ان دوائیوں کا استعمال کرنا جائز نہیں، لیکن اگر نقصان دہ اس میں کوئی نقصان نہیں، سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ نہیں ہے تو اس دوائی کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اب جو ہے پانچویں شرط آتی ہے القدرۃ علی الصوم، کہ روزہ رکھنے پر قدرت کا ہونا، کہ یشترط لوجوب الصوم، روزے کو واجب کرنے کی ایک اہم شرط ہے القدرۃ والاستطاعت علیہ، روزہ رکھنے پر قدرت اور استطاعت رکھنا۔ ایک آدمی روزہ رکھنے پر قدرت اور استطاعت ہی نہیں رکھتا، جیسے بیمار وغیرہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، آگے انشاءاللہ احکام آئیں گے، تو اب اس کے لیے کیا ہے، سفر وغیرہ کے اندر، تو پھر اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ ایک فائدے کے طور پر بات بتائی گئی کہ ایسے لوگ جو بہت زیادہ محنت اور مشقت کا کام کرتے ہیں اور رمضان کے دن کے اندر انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، یعنی محنت اور مشقت کا کام ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اسے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ وہ مکلف ہے، روزہ انہیں رکھنا ہے، وہ کیوں مسافر کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ وہ کام وغیرہ کر رہے ہیں، ان کے اوپر روزہ رکھنا جو ہے واجب ہے اور وہ روزہ رکھ لیں گے۔ اب اگر ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ کام سے ان کو چھٹی بھی نہیں ملتی، کام کو وہ چھوڑ نہیں سکتے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، کام نہیں کریں گے تو اور مسائل ہو جائیں گے گھر کے، تو اب وہ روزہ کو رکھے۔ اب روزے کے درمیان اگر دن میں اسے بہت زیادہ تکلیف کا اندیشہ ہو کہ بہت زیادہ اسے نقصان پہنچے گا، تو اب جو ہے وہ اس روزے کو افطار کر لے، کہیں اس کی جان جو ہے محفوظ ہو جائے اس لیے، اور بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ اب مسئلہ آتا ہے، یہ جو ہے شروط ہو گئی، ایک جو ہے یہاں پہ جو ہے صاحب کتاب نے نیت کو ایک الگ مسئلے سے بیان کیا ہے، ویسے بعض علماء نے کہا ہے کہ نیت شرط ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نیت روزے کی رکن ہے۔ خیر کوئی بھی ہو، لیکن یہ بات تو ثابت ہے کہ نیت کے بغیر روزہ قابل قبول نہیں، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں، انما الاعمال بالنیات۔ تو روزے کے اندر نیت کا کیا حکم ہے؟ لا یصح الصوم بدون نیہ،
روزے کا روزہ بغیر نیت کے صحیح نہیں ہے. اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھتا ہے تو یعنی نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ صحیح نہیں, کیونکہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار. اب یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ روزے کی نیت کرنے کا وقت کیا ہے. وقت النیت فی الصوم, روزے کے اندر نیت کرنے کا وقت کیا ہے. تو پہلا اس کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ حکم تبییت النیت, یعنی رات کے اندر ہی روزے کی نیت کر لینا. یجب تبییت النیت من اللیل قبل طلوع الفجر, کہ انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ رات کے اندر یا پھر فجر کے طلوع ہونے سے پہلے جو ہے روزہ رکھنے کی نیت کر لے, روزہ رکھنے کی نیت کر لے. یہاں پہ ایک مسئلہ ایسا آتا ہے کہ تھوڑا اختلافی مسئلہ ہے, کیونکہ علماء نے اس میں اختلاف کیا, تو میں مسئلہ فائدے کے طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حکم تجدید النیت فی کل یوم من رمضان, کہ رمضان کے اندر ہر روزے کے لیے الگ سے نیت کرنے کا کیا حکم ہے. کیا ہم نے اگر رمضان کی شروع ہوتے وقت ہی ایک ساتھ نیت کر لی کہ ہم سارے رمضان کے روزے رکھیں گے, یہ کافی ہے, یا پھر ہمیں ڈیلی ہر روزے کے لیے طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا لازم ہے, اس کا کیا حکم ہے. تو اس تعلق سے اہل علم کا اختلاف ہے, دو قول ہیں, آپ سن لیں. یشترط تجدید النیت لکل یوم من رمضان, کہ انسان کے لیے, مسلمان کے لیے ہر روزے کی نیت کرنا اس کے لیے لازم ہے طلوع فجر سے پہلے. یہ مطلب جو ہے قول ہے علماء کا, جمہور کا قول ہے. اور دوسرا قول ہے کہ اس کے لیے ڈیلی ہر روزے کے لیے الگ سے نیت کرنا یہ شرط نہیں ہے. اگر اس نے شروع رمضان میں نیت کر لی تو یہ جو ہے کافی ہے, اس کے لیے کافی ہے. اگر جو ہے بعد میں اس کی جو ہے اگر کیا کہتے ہیں وہ نہیں بھی کیا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ, کوئی حرج نہیں. یہاں پہ جو یہ دونوں جو قول ہیں اس میں کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم خود سوچیں کہ ایک انسان جو ہے وہ روزے کی نیت کرتا ہی ہے, رات میں سوتا ہے تو اس وقت بھی نیت کرتا ہے, سحری کھاتا ہے تو بھی اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں. تو نیت جو ہے ارادے کا نام ہے, قصد اور ارادے کا نام ہے, تو وہ انسان کے اندر کہیں نہ کہیں آ ہی جاتی ہے. اس لیے ان مسائل کے اندر زیادہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے شروع رمضان سے کر لیا تو بھی کوئی مسئلہ, کوئی حرج نہیں ہے. اگر ڈیلی کر لیا تو بھی کوئی, ڈیلی انسان کرتا ہی ہے. انسان رات میں اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا, سحری کھاتا ہے تو بھی اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں, تو کافی ہے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا صاحب کتاب نے نہیں بیان کیا, میں آپ کو بیان کروں, کیا روزے کی نیت کے لیے کچھ الفاظ احادیث سے ثابت ہیں؟ نہیں, کوئی بھی الفاظ احادیث سے ثابت نہیں ہے. نیت کہتے ہیں دل کے قصد اور ارادے کو, جو ہم سوچ رہے ہیں وہی ہمارا. اور جو ہمارے یہاں ایک دعا مشہور ہے کہ جو ہے نویت ان اصوم غدا, میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی, مطلب وہ سحری کر رہا ہے آج کی اور نیت کر رہا ہے کل کے روزے کی. یہ من گڑت انڈین میڈ ان انڈیا, میڈ ان پاکستان دعا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ کو یاد رہا. مسئلہ یہ کہ یہ تو فرض روزہ ہو گیا کہ فرض روزے کی نیت جو ہے طلوع فجر سے, فجر کے طلوع ہونے سے پہلے واجب ہے. نفل روزے کی نیت کا کیا حکم ہے؟ تو اس تعلق سے جو ہے نفل روزے کی جو نیت ہے اس میں توسع ہے, اس میں کشادگی ہے, کہ ایک جو ہے اس کے اندر رات کے اندر ہی نیت کی تجدید کر لینا, نیت کر لینا, یا طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا, یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ انسان دن کے اندر جو ہے زوال سے پہلے کبھی بھی کر سکتا ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ زوال کے بعد بھی کبھی بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کو ثواب اتنا ملے گا جتنا اس نے روزے کی نیت کی, اتنا سا پورے دن کا ثواب نہیں ملے گا. اور اس کی دلیل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے, کچھ کھانے کی چیز نہیں رہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں روزے سے ہوں. ٹھیک ہے, ایک انسان ہے جس نے نیت صحیح سے نہیں کی ہے. نیت جو ہے مطلب ایک دم پکی ہونی چاہیے. الجزم فی نیت الصوم, روزے کی جو نیت ہے وہ پکی ہونی چاہیے. ایک آدمی نے جو ہے روزے کی نیت کی لیکن وہ متردد ہے, میں نے رکھا کہ نہیں رکھا, یعنی نیت کے اندر جو ہے واجب روزے کی نیت کے اندر جو ہے ڈاماڈول ہے اس کی گاڑی, کہ میں کل روزہ رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا, اور وہ اسی کل تک جو ہے اسی شک میں پڑا رہے کہ رکھوں یا نہیں رکھوں, یا پھر اس نے اگر روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ صحیح نہیں, کیونکہ اس کی نیت ہی پکی نہیں تھی, اس کی نیت پکی نہیں تھی. تو یہ ایک مسئلہ بھی بہت اہم تھا جو ہے ہمارے لیے ضروری تھا. اور بھی کچھ مسائل ہیں لیکن ان کو ہم رہنے دیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں روزے کے سنن اور آداب کی طرف. انشاءاللہ آج ہم جو ہے جو افطاری اور سحری کا کوئی مسئلہ واضح کر لیتے ہیں تاکہ جلد سے جلد ہم زیادہ سے زیادہ عیدیں پڑھی کریں. اگر وقت زیادہ ہو جائے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, آپ لوگ جو انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہی ہوگا. روزے کی کچھ سنتیں اور آداب ہیں. ٹھیک ہے, روزے کی کچھ سنتیں اور آداب ہیں, اور
وہ آداب جو افطاری کے تعلق سے ہیں، یعنی افطاری کے تعلق سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آداب ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات ہے تعجیل الفطر، کہ افطاری کے اندر جلدی کرنا. افطاری کے اندر جلدی کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یسن للصائم تعجیل الفطر اذا تحقق من غروب الشمس، کہ روزے دار کے لیے جب اسے یہ بات اس کے سامنے یہ بات آ جائے کہ اب سورج جو ہے غروب ہو گیا یقینی طور پر، تو اب اس کے لیے افطاری میں جلدی کرنا واجب ہے. اگر وہ یعنی افطاری میں تاخیر کرے گا تو یہ درست بات نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے اگر مطلب جو ہے وہ گنہگار بھی اس کا ہو. اب اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں. میں 2-3 احادیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 1957 نمبر پہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے 699 اور 702 نمبر پہ 699 اور 702 نمبر پہ نقل کیا ہے. حضرت سعید بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ ہمیشہ برابر بلائی پر قائم رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کریں گے. اللہ اکبر. یہاں ہم دیکھیں اس حدیث کی شرح میں اہل علم کہتے ہیں کہ ان الخیر کل الخیر فی اتباع حدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر طریقے کی خیر اور بلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. والشر کل الشر یأتی من الابتداع فی الدین، اور برائی دین میں بدعت کرنے سے ایجاد ہوتی ہے، یعنی دین کے اندر انسان کوئی نئی چیز نیا ایڈیشن کرتا ہے تو پھر وہ برائی ہے. اور روزہ ولما كان الصيام من اجل العبادات واعظم القربات، اور روزہ ایک جو ہے عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اور اللہ کے جو ہے قرب کا ایک عظیم ذریعہ ہے. تو اس میں جو ہے انسان کے اوپر لازم ہے ان یلتزم ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو افطاری کے اندر جلدی کرنے پر ابھارا ہے. اور اس حدیث کے اندر اس حدیث سے جو مسئلہ ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ برکت و اتباع سنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی برکت ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ افطاری میں جلدی کریں گے وہ خیر پر قائم رہیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا یہ خیر کا ذریعہ ہے، خیر کا باعث ہے، اور لوگوں میں خیر باقی رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کرنے کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اتباع کر رہے ہیں. وَأَنَّ فَصَادَ الْأُمُورِ يَتَعَلَّقُ بِتَغَيُّرِ السُّنَّةِ بتغیر سنہ، اور معاملات کے اندر فساد اور خرابی اور بگاڑ تب آتا ہے جب انسان سنت کو تبدیل کر دیتا ہے. دوسری حدیث ہے جو ابو داؤد کی حدیث ہے 2353 جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست بات بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لان اليهود والنصارى يؤخرون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، اس لیے کہ یہود و نصارہ افطاری میں تاخیر کرتے ہیں، یعنی وہ لیٹ سے کرتے ہیں. تو لیٹ سے افطاری کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ یہود کی. اور افطاری میں جلدی کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس حدیث سے اس حدیث کے مفہوم میں اہل علم بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دائما يحرض اصحابه رضوان الله عليهم اجمعين على مخالفه اعداء الدين كالمشركين واليهود والنصارى کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ وہ دشمنوں کی مخالفت کریں، چاہے وہ مشرکین ہوں چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہود و نصارہ کی مخالفت کی تعلیم دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ لا یزال الدین ظاہرا، کی دین ہمیشہ غالب رہے گا، ای غالبا علی غیرہ من الادیان، یعنی دوسرے جو دین ادیان باطلہ ہیں، باطل دین ہے، ان پر دین اسلام غالب رہے گا. اور اس حدیث کے اندر جو مسئلہ ہمارے لیے ثابت ہوتا ہے کہ بیان ان مخالفت الیہود والنصارى من اسباب ظہور دین الاسلام، کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا دین اسلام کے غلبے کی جو ہے غلبے کا سبب ہے. یعنی اگر ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کریں گے تو دین اسلام کیا رہے گا؟ غالب رہے گا. تو یہ جو ہے افطاری کے اندر جلدی کرنے کی تعلق سے کچھ حدیثیں تھیں. اب یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ حکم الفطر بغلبۃ الظن، ایک آدمی نے افطار کر لیا، مطلب ایک جو ہے یقینی طور پر، یعنی اس کو ایسا لگا کہ اب جو ہے سورج غروب ہو گیا، اس نے تحقیق کی سب جو ہے، اب اگر اس نے روزہ یعنی افطار کر لیا
تو علماء کہتے ہیں کہ یجوز الفطر اذا غلب على ظنه ان الشمس قد غربت، کہ انسان کے لیے روزہ کو افطار کرنا جائز ہے جب وہ اچھی طریقے سے اس کو معلوم ہو جائے کہ سورج غروب ہوگا، تب وہ جو ہے وہ روزہ افطار کر لے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو سنت ہے کہ ما یقال عند الافطار، افطاری کے وقت کیا کہا جائے. ٹھیک ہے. تو اس تعلق سے سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 2357، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے کہ افطاری کے وقت جو دعا کہی جائے وہ یہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ. اس حدیث اس جو ہے دعا کی شرح ہے، ہم اس میں نہیں جا سکتے، وقت کافی ہو جائے گا. اب یہاں مسئلہ تھا یہ دعا کب پڑھی جائے. اس مسئلے میں بہت زیادہ لوگ جو ہے پریشان ہوتے ہیں کہ کب پڑھی جائے، پہلے پڑھیں یا افطاری کے بعد میں پڑھیں. کبھی بھی پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. لیکن بعد اہل علم نے اس دعا کا جو معنی و مفہوم ہے، معنی مفہوم سے ہی مسئلہ اخذ کیا کہ یہ روزہ افطاری کرنے کے بعد پڑھی جائے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے دعا کے مفہوم سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں بعد میں پڑھنی چاہیے، شروع میں ہم کو بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ تو ہمیں پڑھنا ہی ہے. خیر ہم کبھی بھی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ ہے انشاءاللہ، سنت پر عمل ہو جائے گا. اب مسئلہ آتا ہے سحری کا. سحری کسے کہتے ہیں؟ تو سحری کہتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے جو ہم کھانا اور پانی پیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سحری. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے السحر اور ایک ہوتا ہے السحر. ٹھیک ہے. تو السحر یعنی کیا کہتے ہیں، ایک ہے ضمے کے ساتھ اور ایک ہے فتحہ کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ. جو ضمے کے ساتھ ہے کہ سحر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کھانا جو سحری کا کھانا ہوتا ہے. اور اگر ہم فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں سحر، ٹھیک ہے، وہ چیز جس سے ہم سحری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. خیر اس میں کوئی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ سحری کی تعریف یاد کر لیں کہ جو ہم روزہ رکھنے کے لیے جو کھاتے پیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سحری. اب یہاں پہ آتا ہے کہ سحری کا حکم کیا ہے. سحری کا حکم مستحب ہے، واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے، یعنی بغیر سحری کے کسی نے روزہ رکھ لیا، چاہے وہ فرض روزہ ہو یا نفل ہو، تو اس کا روزہ صحیح ہے. لیکن سحری کرنا مستحب ہے، بہترین عمل ہے. لمن اراد الصيام ان يتصحر، کہ جو روزے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ سحری کرے، کیونکہ سحری کے اندر برکت ہے. اور اس تعلق سے کچھ حدیثیں ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر 1923 اور صحیح مسلم کے اندر 1095 نمبر کے اندر حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تصحروا فإن في السحور برکہ، کہ سحری کرو اس لیے کہ سحری میں کے اندر برکت ہے. اور دوسری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1096، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور یہودیوں کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ ہے سحری کا کرنا. ہم سحری کرتے ہیں، یہود سحری نہیں کرتے. افطار میں تاخیر کرتے ہیں، ہم جلدی کرتے ہیں. ہم سحری کرتے ہیں، یہود سحری نہیں کرتے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سحری کرنی چاہیے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو. دوسری ایک حدیث ہے جو بہت زبردست حدیث ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے جو ہے حسن کا ہے سلسلہ صحیحہ کے اندر 1654 نمبر پر، 1654 نمبر پر. اور امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے 11086 نمبر پہ، 11086 پہ، کہ ان اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور فرشتے رحمت، اللہ سبحانہ و تعالی ان پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. کن کے لیے؟ جو سحری کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو ہمیں سحری کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت مل جائے اور فرشتوں کی دعا مل جائے. سحری کی فضیلت کے تعلق سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں. ٹھیک ہے، اتنی میں نے بیان کی کیونکہ وقت کم ہے اس لیے، اور ان حدیث کی میں شرح بھی نہیں بیان کر رہا، جو علم نے بیان کی ہمارے سامنے صرف مسئلہ واضح ہونا یہ ہمارا مقصد ہے. سحری کے اندر برکت، سحری کے اندر بہت ساری برکتیں علماء کرام نے بہت ساری اس کی جو ہے فوائد بیان کیے ہیں، لیکن تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے. میں صرف جو صاحب کتاب نے بیان کیا اس کو بیان کرتا ہوں. سحری کے اندر جو ہے بہت اعتبار سے برکت ہے. نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، اور سنت کی اتباع سب سے بڑی برکت. نمبر 2 اس میں یہودیوں کی مخالفت ہے. نمبر 3 اس کے لیے روزے یعنی سحری کے لیے عبادت کے اندر معاملت و مدد صاحب. ایک انسان اگر بغیر سحری کے روزہ رکھے گا تو روزے کے اندر اسے روزہ کی عبادت میں اسے تکلیف پہنچے گی، ہو سکتا ہے اسے بھوک پیاس لگے. لیکن اگر اس نے سحری کر لی تو اب جو ہے اس کی عبادت کے اندر، روزے کے اندر اس کی تقویت یعنی کمزوری اسے محسوس نہیں ہوگی، وہ عبادت وغیرہ آرام سے کر سکتا ہے. چوتھی چیز
کہ وَالزِّيَادَةُ فِي النَّشَاطِ، جب سحری انسان کر لیتا ہے تو انسان کے روزے کے اندر چستی آ جاتی ہے، پھرتی آ جاتی ہے، انسان جو ہے قائل اور سست نہیں رہتا. اور اسی طریقے سے ایک اہم فائدہ جو اس کا یہ کہ وہ مدافعۃ سوء الخلق الذی یثیرہ الجوع، کہ بھوک کی وجہ سے پیدا ہونے والی بد مزاجی سے بچاؤ. کہ ایک انسان اگر بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے، اگر آپ اسے تھوڑا بھی ہنسی مذاق کرو یا کچھ کرو بہت پریشان ہو جاتا ہے، بوکھلا جاتا ہے. تو اگر ایک انسان نے سحری کر لی، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو جلدی غصہ نہیں ہوتا، بد مزاجی اس کے اندر نہیں آتی. تو یہ بھی ایک اہم فائدہ ہے. اسی طرح سے ایک اہم فائدہ اہل علم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ سحری کے وقت کوئی کھانا مانگے تو اسے کھانا دینے کا، یعنی اپنے ساتھ بیٹھ کر کھلا دینے کا موقع ملتا ہے. اور ایک اہم فائدہ جو سحری کے وقت سحری کرنے کا ہے، وہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو سحری کرنے کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو ایک انسان اگر سحری کے لیے اٹھا، ہو سکتا ہے وہ کوئی دعا کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے. اسی طرح اگر کسی نے سونے سے پہلے نیت نہیں کی ہے، کوئی انسان سونے سے پہلے نیت نہیں کر پایا ہے، اب اگر وہ سحری کرنے کے لیے اٹھا تو وہ روزے کی نیت بھی کر لے گا. اس طریقے سے اور بھی بہت سارے اس کے فوائد ہیں. اب آخر میں جو ہے ہم کچھ چیزیں پڑھ کے اپنے درس کو ختم کرتے ہیں کہ روزے کی حکمت کیا ہے. الحکمت من السحور، سحری کی حکمت کیا ہے؟ سحری کی بہت ساری حکمتیں ہیں. سب سے پہلی حکمت یہ کہ انہ معونۃ علی العباد، یہ بندے کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے، بندے کو بہت زیادہ ہیلپ دیتی ہے، اور انسان جو ہے روزہ صحیح طریقے سے کمپلیٹ کرنے پر، مکمل کرنے پر اس کا طاقت رکھتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے یہودیوں کی مخالفت ہے، وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کریں گے، یہ حکمت ہے اس کی. اب جو ہے یہ بھی سنت ہے کہ سحری کے اندر تاخیر کی جائے، افطاری کے اندر جلدی کی جائے، سحری کے اندر تاخیر کی جائے. اس تعلق سے کافی حدیث میں ایک حدیث جو مرفوع ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر 2233 2233 2233 نمبر پہ نقل کیا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع روایت کرتے ہیں کہ بکروا الافطار واخروا السحور، کہ افطاری میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو. اور بعض روایت کے اندر ہے کہ صحابہ اکرام سحری کر کے نکلتے تھے، یعنی اپنے گھروں سے مسجد میں آتے تھے، اذان ہو جاتی تھی. یعنی جو آخری وقت میں سحری کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر انسان بہت پہلے سحری کر لے گا تو پھر اس کو جلدی بھوک پیاس لگ جائے گی. تو آخری وقت میں سحری کرے گا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے بہت جلدی بھوک پیاس نہیں ہوگی. تو یہ بھی ایک جو ہے یعنی سنت ہے کہ سحری کے اندر تاخیر کی جائے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ سحری کس سے کی جائے. یہ سحری ہم کسی سے بھی کر سکتے ہیں، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہو اسے کر سکتے ہیں. رہا مسئلہ سنت کا، تو سنت کے یعنی سحری ہم کسی بھی کھانے پینے کی کوئی بھی چیز کھا لیں انشاءاللہ سحری ہو جائے گی. رہا مسئلہ سنت کا، تو سنت یہ ہے کہ سحری کے اندر کھجور کھائی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے 2345، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے. اور کھجور کے کتنے سارے فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں. سورہ عبسہ کی تفسیر میں جو لوگ تفسیر کے اندر شامل تھے، میں نے فوائد وہاں پہ بتا دیے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرے پھلوں کا ذکر کیا، لیکن جب کھجور کی بات آئی تو تمر کا ذکر نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نخل کا ذکر کیا. تو کیوں ذکر کیا؟ وہاں ہم نے فوائد بتائے تھے. کچھ اور چیز جو ہے فوائد اس حدیث کی شرح میں جو اہل علم نے بتایا، میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ کھجور جو ہے اس کے بہت سارے فوائد، اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا اور سحری کے اندر اس کی ترغیب دی. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیاں، اور اگر ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کی زندگی دیکھیں تو کھجور ان کی خوراک تھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آپ نے وہ مشہور روایت سنی ہوگی جو انہوں نے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ اے خالہ پھر آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ تو کہا، آپ نے فرمایا کہ 2 کالی چیزوں پر، پانی اور کھجور پر. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سریے وغیرہ جہاد کے لیے بھیجے، غزوے وغیرہ کے لیے، ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی بوری تھیلی دے دی، اور وہ جو اس لشکر کے جو امیر تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہ ایک کھجور 24 گھنٹے کے لیے دیتے. صحابہ اکرام اسی کھجور کو کھاتے، اور جب کھجور کو چوستے اور چوسنے کے بعد گٹھلی بچ جاتی، اس گٹھلی کو چوستے رہتے. اللہ اکبر، کیسی قناعت پسندگی کی زندگی تھی صحابہ اکرام کی. آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے انواع و اقسام کے کھانے دیے ہیں، پیٹ بھر کر ہم کھاتے ہیں، پھر بھی ہم ناشکر ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 24 گھنٹہ ایک کھجور پہ گزارا کیا اور جہاد کیے. اور جب کھجور کی وہ تھیلی ختم ہو گئی، صحابہ اکرام درخت کے پتے کھاتے تھے. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب وہ پتے کھاتے تھے تو ان کا جو پخانا وہ ایسے ہوتا تھا جیسے بکریوں کی میگنیاں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں رضامندی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا،
انہوں نے اسلام کے لیے، لیکن صحابہ اکرام کی جو زندگی، اللہ اکبر کیا زندگی تھی، رہنے کو صحیح طریقے سے گھر نہیں تھے، کھانے کو صحیح طریقے سے کھانا نہیں تھا، پہننے کو صحیح طریقے سے کپڑے نہیں تھے، یہاں تک کہ پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ کبھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت نہیں کی کہ ہمیں فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ انہوں نے آخرت کو دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ دیا۔ تو کھجور ایک اہم جو ہے، صحابہ اکرام 24 گھنٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کا گھر 24 گھنٹے اسی کھجور پر گزارا کر۔ کھجور کے اندر بہت سارے وٹامن، بہت سارے فائدے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس حدیث کے اندر اس کی ہمیں ترغیب دی، اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ سب سے بہترین سحری کھجور ہے، یعنی مومن جو سحری کے وقت سب سے بہترین چیز جو سحری کے اندر کھاتا ہے وہ کھجور ہے۔ کھجور جو ہے جو انسان کھا لے گا وہ روزہ، اس کے روزے کے اندر بہت زیادہ نشاط، پھرتی، اور اسے جو ہے عبادت کے اندر جو ہے اسے جو ہے مدد اور تعاون ملے گا، کیونکہ کھجور جو ہے یہ انسان کو بہت زیادہ جو ہے قوت دیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے کیا کہتے ہیں، یعنی روزے کے لیے، روزے دار کے لیے جو ہے سحری کے اندر کھجور کھا لینا یہ روزے کے اندر استعانت کا ذریعہ ہے۔ اور اس حدیث کے اندر، اس حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے الحث علی التصحر بالتمر، کہ سحری کے اندر کھجور کا کھایا جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز پر ابھارا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس تعلق سے کچھ اور بھی احکام اور سنن ہیں، میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ روزے دار کے لیے ایک ادب جو ہے وہ واجب ہے، وہ یہ ہے کہ روزے دار روزے کے دوران حرام چیزوں سے اجتناب کرے، بیکار چیزوں سے پرہیز کرے، اللہ کی اطاعت میں مشغول رہے۔ روزے دار کے اوپر واجب ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، ٹھیک ہے۔ اس سے روزے کے اندر کمی آئے گی، اجر کم ہوگا، جیسے غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ غیبت اور چغلی دونوں کے درمیان فرق ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ پہلے میں دروس کے اندر بتا چکا ہوں۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، مذاق اڑانا، دوسروں کا گانوں کو سننا، یہ محرمات، حرام کی ہوئی چیزوں کی طرف نظر کرنا، اسی طریقے سے اور بھی جو گناہوں اور منکرات کے کام ہیں، یہ سب ہمارے روزے کو کیا کرتے ہیں، روزے کے اجر کو کم کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر کثرت سے کریں تو ہو سکتا ہے روزہ باطل بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ محرمات چیزوں سے جو ہے پرہیز کرے، اور اپنے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں مشغول کرے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے، کثرت ذکر کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کے ذریعے سے یہ انسان کرے۔ اب روزے کے دوران اگر کوئی انسان کسی انسان کو گالی دے تو روزے دار کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر روزے دار کو کوئی انسان گالی دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث ہے، جو حدیث صحیح بخاری کے اندر 1894، صحیح مسلم کے اندر 1151، ابو داؤد کے اندر 2363، نسائی کے اندر 2216، ابن ماجہ کے اندر 1691، مسند احمد کے اندر 7484 نمبر پہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی سے، اور صحیح بخاری کی روایت پہلے ہم پڑھ چکے ہیں 1904 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اگر روزے کو دار کو کوئی انسان گالی دے تو اسے چاہیے کہ وہ سامنے والے کو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی وہ صبر کر لے، اس کے ساتھ جو ہے لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اسی طریقے سے اگر حالت روزے میں کسی انسان کو کھانے کے لیے بلایا جائے، پینے کے لیے بلایا جائے تو کیا کرے؟ تو ينبغي للصائم اذا دعي لطعام ان يقول اني صائم، جب روزے دار کو کھانے کے لیے بلایا جائے تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، چاہے وہ روزہ فرض ہو یا نافل ہو، اور وہ جو ہے جو آدمی کھانا کھا رہا ہے اس کو کھانا کھانے دے، اس کو چھوڑ دے۔ لیکن اگر جو ہے یعنی جو جس نے کہا ہے کہ آپ کھانا کھا لیجئے، اس کے اوپر یہ چیز گراں گزرتی ہے اور وہ انسان کا نفل روزہ ہے، تو پھر نفل روزے کی افطار کرنا مستحب ہے، انسان اس کو جو ہے کھول سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جو فرض روزے ہیں وہ کسی بھی حال میں ان کو کھولنا، ان کی افطار کرنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ یہ کچھ اہم مسائل تھے جو ہم نے اللہ کی توفیق سے پڑھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مسائل کو ہمارے لیے مفید بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے اس رمضان کو برکات اور رحمات وغیرہ کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے اس مہینے کے اندر جہنم سے آزاد ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا وارث بنائے، اور جو اعمال ہم انجام دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ جو کوتاہیاں کمیاں ہم سے ہو جائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں درگزر فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک ہمیں دار فانی کے اندر زندہ رکھے، ایمان بالخیر پہ زندہ رکھے، جب ہمیں موت نصیب فرمائے تو ایمان بالخیر پر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان۔